بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. سورة البقرہ آیت نمبر 40. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے اولاد، اے یعقوب کے اولاد، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتیں، التی انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور پورا کرو میری عہد، اوفِ بعہدکم میں بھی پورا کر دوں گا تمہاری عہد، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور خاص مجھ سے ڈرو، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ بما انزلت اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم اس کتاب کا جو تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا اور نہ ہو تم اول کافر پہلے انکار کرنے والا بھی اس کتاب کے، ولا تشتروا بآیاتی اور نہ خریدو میرے آیات سے، ثمنا قلیلا تھوڑی ثمن قیمت کم، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور خاص مجھ سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور خاص میری عذاب سے بچو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اور نہ ملاؤ حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الناس ان کے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد دلایا، تاکہ وہ خالص اللہ کی عبادت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آیا ہے اس میں اس رسول کی اس دین اور وحی میں تصدیق کر لیں۔ ان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور پھر اس کے فرشتوں پر فضل کا اظہار بھی تھا، تو اس کا بیان ہو گیا۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین خاص کفار کو یاد دہانی کر رہے، اس کی ان کو تذکیر کر رہے ہیں، وہ کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، یعنی بنی اسرائیل، تاکہ ان کے دل بھی اللہ رب العالمین پر ایمان کی طرف مائل ہو جائے اور تاکہ ان کا عناد ختم ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اسرائیل یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل کی اضافت ان کے باپ یعنی اسرائیل کی طرف جو ہوتی ہے تو اس سے مقصود ان کی شرافت اور ان کی تکریم ہے، اور ان کو اس بات کی ترغیب دینا ہے کہ وہ اللہ کی اوامر اور اللہ کی نواہی کا امتثال کرے۔ گویا کہ ان کو یہ کہا گیا یا بنی اسرائیل، اے یا بنی عبد الصالح والنبی الکریم، کہ اے اسرائیل کے اولاد یعنی اے نیک بندے اور اللہ کے پیغمبر کے اولاد، تمہیں تو اپنے باپ کی طرح ہونا چاہیے، یعقوب علیہ السلام کی طرح طاعت اور عبادت میں۔ اس طرح کی جو تعبیر استعمال کی جاتی ہے تو ترغیب اور ترہیب کے مقام میں، اس بنا پر کہ نیکی
اگرچہ فی نفسی ہی حسن ہے، لیکن جب وہ نیکی بیت النبوت سے ہے، نبوت کے گھر سے نیکی ہو تو احسن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سیئہ گناہ فی نفسی ہی برا ہے، لیکن جب وہ نبوت کے گھر سے ہو تو وہ زیادہ برا ہو جاتا ہے، اس کی برائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے اس ندا کے اندر ان کو یہ دعوت دی ہے کہ تم ایک جلیل القدر پیغمبر کے اولاد میں سے ہو، تو اگر تم بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کریں گے، اس کی نافرمانی کریں گے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ وہ ہے کہ اس ندا کے اندر یا بنی اسرائیل، اس ندا کے اندر جو لوگ فطرتی سلیمہ کے مالک ہے بنی اسرائیل میں سے، ان کو بہترین طریقے سے اللہ رب العالمین نے دعوت دی ہے کہ وہ اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے اپنے نعمتوں کی یقین دہانی کی ہے تو اس کی طرف توجہ دے دے، اور اللہ رب العالمین نے نعمت کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے، نعمت کو اسی میں استعمال کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتیں، التی انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، یعنی اپنے دل و دماغ سے ان منافع کے اندر غور و فکر کرو جو منافع تمہارے پاس اللہ کی فضل و کرم سے آتی ہیں، اور ان کے حقوق ادا کرو، اور کثرت سے زبان کے ذریعے سے اس کا تذکرہ کیا کرو، اس لیے کہ زبان کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ یہ اس کی شکر کا سبب بنتا ہے۔ اب یہاں پر نعمت سے مراد وہ نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر کی ہے۔ نعمت کی جمع نعم ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر نعمت جمع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ لفظ عدد اور لفظ احصاء یہ اس بات کی قرینہ ہے کہ یہاں پہ نعمت سے مراد نعم کثیرہ، بہت ساری نعمتیں مراد ہے، واحد کا لفظ ہے لیکن مراد جمع ہے۔ تو اسی طرح اس آیت کریمہ کی ظاہر سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر نعمت سے مراد نعم متعددہ ہے، اس لیے کہ یہاں پہ کوئی قرینہ اور دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ اس سے کوئی متعین اور معہود نعمت مراد ہو۔ جب متعین اور معہود نعمت مراد ہونے پر قرینہ اور دلیل موجود نہیں ہے تو اس سے مراد نعم متعددہ مراد ہے۔ اور علماء بیان کے نزدیک مفرد کا استعمال جمع میں یہ کلام عرب کے بلیغ ترین اسلوبوں میں سے ایک اسلوب ہے کہ جہاں پر قرینہ موجود ہو تو قرینے پر اعتماد کرتے ہوئے مفرد کو جمع کے معنی میں استعمال کیا جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان وعدے کے وہ پا کرے، ان کو پورا کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي کہ میری وعدوں کو پورا کرو، اوف بعہدکم میں تمہارے عہد کو پورا کر لوں گا۔ عہد کس کو کہا جاتا ہے؟ ما من شانہ ان یراعى ویحفظ، عہد اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی رعایت کی جاتی ہو، جس کی حفاظت کی جاتی ہو، جس کو پورا کیا جاتا ہو، جس طرح کے قسم ہو گیا، وصیت وغیرہ۔ اور
یہ عہد کی اضافت معاہد کی طرف بھی ہوتا ہے، معاہد کی طرف بھی، یعنی وعدہ کرنے والے اور جس کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہو دونوں کی طرف اس کی اضافت اور نسبت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بھی کہا جاتا ہے اوفیت بعہدی، اوفیت بعہدی، کہ میں نے اپنا عہد پورا کر لیا، یعنی میں نے جو دوسرے کے ساتھ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، میں نے اس کو پورا کر دیا۔ یا اوفیت بعہدک، اوفیت بعہدک، کہ میں نے تیرا وعدہ پورا کر لیا، تیرا وعدہ یعنی تو نے جو مجھ سے وعدہ کر لیا تھا اس کو میں نے، تو یہاں پہ معاہد کی طرف اس کی اضافت ہے۔ اب اوفو بعہدی، میری وعدے کو پورا کرو۔ اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے عہد سے مراد اس کے اوامر اور اس کے نواہی ہے، اور اس کے پورا کرنا کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا مامورات کی اتباع اور منہیات سے اجتناب، اور اس عہد کے اندر وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تورات کے اندر جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے، ان میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو شریعت لے کر ہے اس پر ایمان، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام رب کی طرف سے جو خبر دے اس کی تصدیق بھی اس میں شامل ہے۔ تو آیت کریمہ کا معنی یہ ہوا کہ وَأَوْفُوا بِمَا عَاهَدتُّمُونِ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ بِي وَالطَّاعَةِ لِي وَالتَّصْدِيقِ بِرُسُلِي، کہ میں نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے کہ میرے اوپر ایمان لاؤ گے، میری اطاعت کرو گے، میرے پیغمبروں کی تصدیق کرو گی، تو میرے اس وعدے کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، کہ میں بھی تمہارے وعدوں کو پورا کر دوں گا، یعنی میں نے جو تمہارے ساتھ اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ تمہیں زمین کے اندر دنیا میں بھی اطمینان، چین اور سکون والی زندگی نصیب کروں گا، اور آخرت میں بھی سعادت والی زندگی تمہیں ملے گی، تو وہ اپنا وعدہ بھی میں پورا کر دوں گا اگر تم نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ وہ صرف اور صرف اپنے خالق وحدہ سے ڈرے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہ مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ یعنی چاہیے کہ تمہارے دل میری خشیت سے معمور ہو، اس لیے کہ جب تمہارے دل میری خشیت سے معمور ہوں گے تو اس کی وجہ سے یہ خشیت میری طاعت پر معین اور مددگار ثابت ہوگی، یہ خشیت تمہیں میری معصیت اور نافرمانی سے دور کر دے گی۔ اب وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، رہبت کے متعلق کو حذف کر دیا گیا عموم کی وجہ سے، یعنی وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، میری خاص مجھ سے ڈرو، کس چیز میں ڈرو؟ اس کا متعلق کیا ہے؟ وہ متعلق کو محذوف کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارہبونی فی جمیع ما تأتون وما تذرون، کہ جو تم کرتے ہو، جو چھوڑتے ہو، تو سب چیزوں میں مجھ سے ڈرو، تاکہ میں تمہارے اوپر عذابوں کو نازل نہ کروں، جس طرح کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل پر میں عذاب نازل کر چکا ہوں، مسخ وغیرہ۔ تو گویا کہ یہ آیات کریمہ یہ وعد اور وعید، ترغیب اور ترہیب کو شامل ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو امر کیا کہ وہ اللہ کے وعدے کو پورا کرے، یہ عموماً وعدہ کر لیا، اب آگے اللہ رب العالمین ان کو ایک خاص امر کے پورا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور وہ ایک خاص امر کیا ہے؟ قرآن کریم پر ایمان لانا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ اب یہاں پر قرآن کریم سے اس طرح جو تعبیر کیا گیا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس وحی پر جو میں نازل کر چکا ہوں، اس میں قرآن کریم کی تعظیم، قرآن کریم کی شان کی تفخیم کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے الگ طور پر ان کو یہ حکم دیا کہ وہ قرآن کریم پر ایمان لائے، اگرچہ یہ قرآن کریم پر ایمان لانا یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَأَوْفُوا بِعَہْدِی کے اندر داخل تھا، لیکن اس میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ
تم اس وقت تک عہد کا وفا نہیں کر سکتے جب تک تم قرآن کریم کی تصدیق نہیں کرو گے۔ پھر فرمایا مصدق، یہ قرآن کریم مصدقا لما معکم، کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو ما معہم سے کیا مراد ہے؟ جو کتاب تھا وہ تورات۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے یہ جو تعبیر اختیار کیا مصدقا لما معکم، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان بنی اسرائیل کو یہ علم تھا کہ قرآن کریم یہ تورات کا تصدیق کرنے والا ہے۔ چنانچہ آیات کریمہ کا معنی یہ ہوا، اے بنی اسرائیل تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور وہ قرآن کریم ہے جو تمہاری کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور ان کی تصدیق کے مظاہر کیا ہے؟ اس تصدیق کے مظاہر یہ ہے یعنی یہ قرآن کریم کس طرح تورات کا تصدیق کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کی دعوت جن چیزوں پر مشتمل ہے وہ تورات کی دعوت بھی انہی چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی اللہ کی توحید کا امر، فضائل کا ارتکاب، رذائل سے اجتناب، یہ تمام چیزیں تورات کے اندر موجود اور قرآن کے اندر بھی موجود۔ اسی طرح تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف جو اشارہ تھا اس کے اخبار، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے جو اوصاف بیان کیے گئے تھے قرآن کے بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ اسی طرح قرآن کریم تورات کے ساتھ اصولی دین کے اندر بھی موافق ہے، بلکہ وہ مہیمن علیہ، اس کے اوپر مہیمن ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، بہرحال اس آیت جملے کے اندر مصدقا لما معہم، اس میں بنی اسرائیل کو یہ خبر دینا ہے کہ قرآن کریم ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کا تصدیق کرنے والا ہے، اور اس کی وجہ سے ان بنی اسرائیل کے ہمتیں بڑھ جائے گی اگر وہ سمجھدار ہو اور وہ قرآن کریم کی آیات کے اندر غور و فکر کریں گے، یہاں تک کہ ان کے دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ قرآن کریم یہ حق اور اصلاح والی کتاب ہے جو دنیا اور آخرت کی سعادت تک پہنچانے والی ہے، یہاں تک کہ ان کے دل قرآن پر ایمان لانے کے لیے مطمئن ہو جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، لہٰذا قرآن کریم کے اوپر ایمان لانے کا معنی کیا ہوگا کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے اس پر تم نے ایمان لایا۔ قرآن کریم کا انکار یہ در حقیقت تورات کا انکار ہے، اس لیے کہ تمہارے سامنے جو تورات ہے اس تورات نے بھی تمہیں یہ خوشخبری دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی اور اس پر قرآن کریم نازل ہوگا۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلیل ہے دو طریقوں سے۔ نمبر ایک یہ کہ کتب سابقہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی خوشخبری اور بشارت دی ہے، اور سابقہ کتابوں کی شہادات وہ حق ہو سکتی ہے، وہ باطل نہیں ہو سکتی، لہٰذا کتب سابقہ تورات کے اندر آپ علیہ السلام کی بشارت موجود، آپ علیہ السلام کی نبوت اور آپ علیہ السلام کی حقانیت کی دلیل۔ نمبر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا خبر دیتا ہے بنی اسرائیل کو جو ان کے کتابوں کے اندر موجود ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام نے وہ کتابیں پڑھی نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ سب چیزیں وحی کے ذریعے سے حاصل کی ہے، تو یہ آپ علیہ السلام کی صداقت اور آپ علیہ السلام کی رسالت کی دلیل ہے۔ تو گویا کہ یہ آیت اور یہ جملہ آپ علیہ السلام کی رسالت اور صداقت کی دلیل ہے۔ اس سے پہلے یہاں تک اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ خالص ایمان لائے،
اور اب اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر تعریض کیا کہ وہ تکذیب اور انکار نہ کرے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم اس قرآن کے اول منکر نہ بنو، لا تکونوا اول فریق من اہل الکتاب یکفر بالقرآن الکریم، کہ اہل کتاب میں سے تم اول فریق نہ بنو جو قرآن کریم کے کفر کرنے والے ہو، اس لیے کہ بعد والے لوگوں کو تمہاری اقتداء کریں گے اور اس وجہ سے تم ائمۃ الکفر بن جاؤ گے، حالانکہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم قرآن پر ایمان کی طرف بڑھو، اس لیے کہ تمہیں لوگوں سے زیادہ پتہ ہے اس بات کی کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی ہے، تمہیں اس بات کی زیادہ علم ہے کہ جس محمد پر یہ قرآن نازل ہو رہی ہے وہ اللہ کا رسول ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے جو پیغام پہنچاتا ہے اس میں وہ صادق اور امین ہے۔ تو اس جملے کریمہ کا مقصد کیا ہے کہ کفر کی طرف جلدی بڑھنے سے ان کو روکنا ہے اور ان کو اس بات سے ڈرانا ہے، وعید سنانا ہے کہ اگر وہ کفر کی طرف بڑھیں گے تو ان کا مآل وہ بہت برا ہوگا۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے کہ یہ جملہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے دوسروں لوگوں سے پہلے، وہ ایک اللہ رب العالمین کو یہ کہتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر نہ کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو، اس کی رسالت کا انکار نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے بعد بھی لوگ انکار کرنے والے ہوں گے تو تم پھر ان سے سب سے پہلے نمبر پر کافر ہو جائیں گے، اور یہ اولیت یہ تمہارے گناہ کے اضافے کا سبب بن جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ اس لیے کہ جب تم کفر کی طرف سبقت کرو گے تو تمہارے بعد لوگ آنے والے لوگ یا تمہارا اقتداء کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر تمہارے بعد آنے والے لوگوں نے بھی تمہارا اقتداء کر لیا اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لایا تو ان کی کفر کا وزر بھی تمہارے اوپر ہوگا، قیامت تک جو بھی کافر ہوگا اس کی کفر کا وزر اور بوجھ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ اور اگر انہوں نے تمہاری اقتداء نہیں کی تو پھر بھی تمہارے اوپر دو چیزیں جمع ہوں گی، ایک یہ ہے کہ کفر کی طرف سبقت اور کفر کے ساتھ تفرد، یعنی تم کیا ہوگا سب سے پہلے کافر ہو جائیں گے، اور تمہارے بعد جو بنی اسرائیل ہوں گے وہ تو بالفرض انہوں نے کفر اختیار نہیں کیا بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، تو کفر کے اندر تم متفرد ہو جائیں گے۔ کفر میں تفرد اور کفر کی طرف سبقت یہ دونوں بہت بڑی گناہ کی بات ہے اور اس کا انجام بہت برا ہے، اس لیے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ پھر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اس بات سے منع کیا کہ وہ اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دے، چنانچہ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور نہ لو میری آیات کے بدلے ثمن قلیلا، تھوڑی قیمت۔ اشترا کا معنی خریدنا، لیکن یہاں اشترا یہ استعارتاً مطلق استبدال تبدیل کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور وہ چیز جس کی وجہ سے تھوڑی قیمت تبدیل کی جاتی ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی آیات پر ایمان۔ تو یہاں پر آیات سے مراد وہ براہین اور دلائل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی صدق کی مؤید ہے، اور ان میں سے سرفہرست قرآن کریم اور تورات ہے۔ اور ثمن قلیل سے مراد دنیا کا حصہ، دنیا کی ریاست سرداری، دنیا کا مال اور جاہ مراد ہے، اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جن کا بنی اسرائیل کو خطرہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اتباع کر لیں گے تو یہ چیزیں ان سے چلی جائیں گی، ضائع ہو جائے گی، ان کی سرداری ختم ہو جائے گی، ان کا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ تو آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تبدیل کرو
میرے آیات پر ایمان لانے کے بدلے ثمناً قلیلا، دنیا کی تھوڑی قیمت، اللہ کے ثواب کے بدلے میں مال کو اختیار نہ کرو، اس لیے کہ مال جتنا بھی زیادہ ہوگا قلیلاً وہ کم ہی ہوگا، اہل ایمان کو حاصل ہونے والی جو ثواب ہے اس کے مقابلے میں وہ بہت کم ہے۔ اب یہاں پر یہ جو ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت، تو یہ قلیلاً جو ثمن کی وصف ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان اوصاف لازمہ میں سے ہے کہ جو ثمن آیات کے مقابلے میں ہوتی ہے، آیات کی قیمت، آیات کا ثمن، آیات کی ثمن کی اوصاف لازمہ میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آیات کی جو بھی قیمت اور ثمن ہوگی وہ قلیل ہی ہوگی، اگرچہ وہ دنیا میں جتنی بھی زیادہ ہو مقدار میں، لیکن اللہ کی رضا کے بدلے میں وہ قلیل بھی ہوگی۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، کہ میری آیات کے بدلے میں، آیات پر ایمان لانے کے بدلے میں تھوڑی قیمت اختیار نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ایمان بالفعل موجود تھا، لیکن چونکہ وہ آیات پر ایمان لانے پر قادر تھے، اس لیے کہ آیات انتہائی واضح تھے، تو انتہائی وضاحت کی وجہ سے یہ گویا ایسا ہو گیا کہ ایمان ان کو بالفعل حاصل تھا، لیکن انہوں نے اپنے گردن سے اس کو اتارا اور اس کے ذریعے سے دنیا کی جاہ اور مال کو اختیار کیا، فباءوا بغضب علی غضب، تو وہ اللہ کے غضب کے مستحق بن گئے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کریم کا انکار کیا، اس تورات کا انکار کیا جس تورات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور خوشخبری سنائی تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو ڈرایا اس کے بعد اس بات سے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کفر میں رہے اور اللہ کی نازل کردہ وحی کا انکار کرے جو ان کے پاس تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، اس بات سے اپنے آپ کو بچائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ سے ڈرو۔ اتقاء کا معنی الحذر، بچاؤ اختیار کرنا۔ کہا جاتا ہے فلان اتق اللہ، کہ فلان نے اللہ سے بچاؤ اختیار کیا، یعنی اللہ کے عقاب اور اس کے پکڑ سے اپنے آپ کو بچایا۔ اور اللہ کے پکڑ سے بچنا اس بات کو مستلزم ہے کہ اس کی اوامر کو امتثال ہو اور اس کی نواہی سے اجتناب ہو۔ تو وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ کا کیا معنی ہوگا کہ میرے اوپر ایمان لاؤ، حق کی اتباع کرو اور باطل سے اجتناب کرو، لہٰذا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ یہ میرے عقاب سے بچنے کا سبب اور ذریعہ